کہ ہمارے علماء کرام، خادمین دین، مدرسین یہ سمجھیں کہ ہمارے ذمے اسلام کے ہر شعبہ حیات میں دینی رہنمائی کی ذمہ داری ہم لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کے مختلف اعضاء میں ہم لوگوں کو توانائی کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر عضو کو اس سے متعلقہ توانائی حاصل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بظاہر ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، ہر ایک کے تقاضے الگ ہیں، ہر ایک کی ساخت پرداخت الگ ہے، لیکن ہم کو تمام اعضائے بدن میں متعدد اور مختلف اجزاء کے لیے پاؤں میں چلنے کی، ہاتھوں میں پکڑنے کی، آنکھوں میں دیکھنے کی، کانوں میں سننے کی، زبان میں بولنے کی، دماغ میں سوچنے کی، دل میں سمجھنے کی جیسے ضرورت ہے، اور ہر ایک کا کام الگ ہے۔ اسی طریقے سے دین کے مختلف پہلوؤں میں اور مختلف اجزاء میں سے ہر ایک میں مطلوبہ توانائی کا پہنچاتے رہنے کا کام بھی علماء کرام کی ذمہ داریوں میں سے۔ داخلی طور پر امت میں فتنے پیدا نہ ہوں، خارجی حیثیت سے امت میں فتنے نہ درآئیں۔ امت جن اسباب و وسائل سے گمراہ ہو رہی ہے اس کے اوپر روک لگائی جائے، جہالت ہے اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، شکوک و شبہات ہیں اسے دور کیا جائے، اخلاقی انحطاط ہے اسے ختم کیا جائے۔ یہ تمام پہلوؤں میں ہم کو اپنی خدمات کو اپنی اپنی صلاحیتوں اور استعداد کے حساب سے انجام دیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے مدرسین کے دل و دماغ میں یہ بات رہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے زمانے میں، تدریس کے زمانے میں، انہیں مضامین پڑھانے کے زمانے میں متعلقہ کتاب کی وضاحت کرتے ہوئے موجودہ معاصر حالات کے تناظر میں آپ ان کے سامنے بات کریں گے تو ان کے اوپر بات کھلے گی۔ مثلا ہم عقیدے کی کتاب پڑھاتے ہیں تو عقیدے کی کتاب میں عام طور پر وہ معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ بس اس کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں روافض ہیں، موجودہ زمانے میں قادیانی ہیں، موجودہ زمانے میں بوہرے ہیں، موجودہ زمانے میں آغا خانی ہیں، موجودہ زمانے میں شکیلیت ہے، موجودہ زمانے میں عیسائیت ہے، اور موجودہ زمانے میں دہریت ہے، لادینیت ہے، اور موجودہ زمانے میں دین میں بگاڑ کی شکلیں اور صورتیں ہیں جسے ہم بد دینی کہتے ہیں۔ دین ہی نہ ہو تو اسے بے دینی کہتے ہیں، دین ہے مگر غلط ہے تو اسے ہم بد دین کہتے ہیں۔ تو ہم جب پڑھائیں اپنے بچوں کو تو یہاں سے جب یہ نکلیں تو وہ باہر جانے کے بعد میں جو حالات ان کے سامنے آ رہے ہیں ان حالات کے پیش نظر یہ حضرات عوام الناس کی رہنمائی کرنے کے لائق اور قابل ہوں۔ اس انداز کے دروس کا ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس قدر نظریات، اس قدر افکار اس وقت میں ہیں کہ جب آدمی ایک ساتھ ان کو پڑھتا ہے تو بہت زیادہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دور
ہتھیاری دور نہیں ہے، افکاری دور ہے۔ اس زمانے میں جہاد عسکری نہیں، جہاد فکری ہے۔ اسی لیے آپ حضرات کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کرنا ہے کہ ہر زمانے میں ہمارے ائمہ اور علماء نے جس قسم کے فتنے اٹھے، ان کے جواب کے لیے ان لوگوں نے اپنی پوری صلاحیتوں کو صرف کیا۔ جیسے دین الہی کے عروج پانے کے زمانے میں ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی نے بیڑا اٹھایا اس کی اصلاح کا، ایسے ہی انگریزوں کے تسلط اور ان کے اثرات سے ملک کو بچانے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور وہ محدثین کا خاندان اس نے غیر معمولی کارنامہ انجام دیا۔ تو اسی طریقے سے ہندو مذہب کے رکھنے والے لوگوں نے، آریہ سماج وغیرہ نے مختلف قسم کے اعتراضات اور شبہات وغیرہ کو پیش کیا، تو اس زمانے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا علمی سرمایہ امت کے لیے چھوڑا، جسے آج ہم تقریر دل پذیر اور عظمت اسلام وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں، یا حضرت حکیم الامت نے اس زمانے میں کتاب لکھی الاستباحات المفیدہ، الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ۔ ہر زمانے میں ہمارے علماء نے یہ کام کیے، لیکن موجودہ زمانے میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے طلباء ہوں یا وہ لوگ ہوں جن کے زیر تربیت وہ طلباء ہوں، نظر میں اس قدر محدودیت دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ان کی فکروں اور محنتوں کا جو رخ دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ رخ موجودہ حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قطعی کافی نہیں ہے۔ ہم اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ جگہ جگہ ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ موجودہ طور پر پوری دنیا میں عالمی حیثیت سے دشمنان اسلام کی جانب سے جس قسم کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں تو دشمن سیدھا جا کے حملہ نہیں شروع کر دیتا تھا، کس سمت سے حملہ ہوگا، کس پوائنٹ پر ہوگا، کن ہتھیاروں سے ہوگا، کس قسم کے ان لوگوں کی جانب سے تدابیر اختیار کی جائیں گی، کتنی تعداد میں ہمارا دشمن ہے، کتنی اس کی طاقت و قوت ہے، یہ سب چیزیں جاننے کے بعد وہ تقابل کرتا تھا کہ ہمارے پاس کیسا ہے، کیا کیا ہے۔ پوری تیاری کے بعد میں پھر مقابلہ کرتے تھے تو کامیابی ملتی تھی۔ آج ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دشمنان اسلام کی جانب سے سازشیں کیا ہیں، تدبیریں کیا ہیں، کوششیں کیا ہیں۔ اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے عالمی حیثیت میں، یہ دوسری بات ہے، پہلی بات تو میں نے سنا ہے کہ ہمارے تدریس کا رخ کیسا رکھنا چاہیے۔ دوسری بات کے لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، خاص طور سے اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، ایسے ہی تاریخ دعوت و عظیمت، اور حضرت ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابیں
ان میں خصوصیت سے وہ عظیم الشان کتاب حجت اللہ البالغہ اور حضرت مجدد الفسانی کی مکتوبات امام ربانی، اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ الغزو الفکری کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جو پڑوسی ملک کے ایک عالم دین کی کتاب ہے۔ ادیان باطلہ اور صراط مستقیم، یہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ما هو الغزو الفکری، اسے پڑھنا چاہیے، اور اگر مل جائے، میسر آ جائے تو آپ وثائق یہود بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے علماء کرام فکر مند ہوں گے تو کسی طریقے سے ان چیزوں کا اہتمام سے تھوڑا تھوڑا کر کے مطالعہ کریں گے تو فکر میں گہرائی پیدا ہوگی۔ نظر میں وسعت ہوگی، کام کیا کرنا چاہیے سمجھ میں آئے گا، دشمن کیا کر رہا ہے، ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ آج کل تو ان چیزوں پر خصوصیت سے بہت زور دینے کی ضرورت ہے، ورنہ پہلے زمانے کے فتنوں میں اور آج کے فتنوں میں بڑا فرق جو ہے وہ یہ کہ پہلے زمانے میں اگر لوگ مرتد ہوتے تھے تو ان کا ارتداد آشکار ہو جاتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں مرتدین کی تعداد پہلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں نہیں کروڑوں کی تعداد میں، لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ مرتد ہو گیا۔ اسی لیے اس کو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سابق کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک ارتداد سے تعبیر کیا ہے کہ پہلے مرتد ہوتا تھا تو واضح ہو جاتا تھا، نام بدل لیا، شکل بدل لیا، گیروؤں کے کپڑے ڈال لیا، برہمنوں کے ساتھ میں بیٹھ گیا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مرتد ہو گیا۔ لیکن لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں، اب ان کا دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی جیسے آج کل وقتی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے چاروں بھائیوں آپس میں مل کے مشورہ کر لے رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی پارٹی آئیں گی اور کون سی پارٹی کی مخالفت میں کون سے لوگ کھڑے ہوں گے، اس واسطے ایک ہی گھر کے چاروں میں سے ایک بی جے پی کا، ایک ٹی آر ایس کا، ایک وائی ایس آر کا، ایک کانگریس کا، ایک ہی گھر میں ملیں گے آپ کو۔ یہی صورتحال اس وقت میں مذہبی اور دینی اعتبار سے ہو گئی۔ ایک ہی گھر میں منکر حدیث بھی ہے، ایک ہی گھر میں منکر تقلید بھی ہے، اور ایک ہی گھر میں بدعتی بھی ہے، اور ایک ہی گھر میں دیوبندی بھی۔ عجیب و غریب قسم کی صورتحال یہ ان میں ہے جو مذہب پسند ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو دین سے ہی کوئی سروکار نہیں۔ اس واسطے اس وقت میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا اپنے طرز تدریس میں بھی توسع لانے کی ضرورت ہے، اور خارجی اوقات میں عمومی حیثیت سے عوام الناس کی رہنمائی اور ان کو دین حق کی طرف متوجہ کرنے کی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ تدریسی کام بھی متاثر نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے اساتذہ کو آپ حضرات جانتے ہیں، بڑے بڑے جامعات کے استاذ ہیں، بڑی بڑی کتابیں ان کی تفویض ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف ہیں، ان کی تالیفات ہیں، ان کے اسفار ہیں، ان کے مختلف موضوعات پر تقریریں ہیں، محاضرات ہیں، جب کرتے ہوئے وہ سب کر رہے ہوں جی، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم 24 گھنٹے پڑھاتے رہتے۔ ہمارے پڑھانے کا
6 گھنٹے کا عمل ہے، پڑھانے کے لیے تیاری کا 3 گھنٹے کا عمل ہے، باقی کا جو عمل ہے بھائی اس میں کوشش کریں اس بات کی، اگر مولوی برادری اپنے اوپر اپنی دینی اعتبار سے عائد ذمہ داریوں کا صحیح معنی میں احساس رکھنے والی بنے اور مجھے کچھ خدمت دین انجام دے دینا ہے، اگر اس جذبے کو اپنے اندرون میں بڑھا لے تو انشاءاللہ یہ بڑا کام اس کے ذریعے سے انجام پا سکتا ہے۔ بس 5:45 ہو رہے ہیں، 15 منٹ کی بات ہی کرنے کا طے ہوا تھا ذہن میں کہ ہیں ہی 15-20 منٹ، تو بات کتنی کریں گے، 15 منٹ کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی خدمات کو بے حد قبول کرے، اور اللہ کرے کہ یہ جو گزارشات اس موقع پر پیش کی گئی اس کا کچھ فائدہ مجھے، آپ کو، سب کو حاصل ہو۔ الحمدللہ۔